بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری معذرت کیونکہ میں منڈے کی دعا کے بعد حاضر نہیں ہوئی، دعا لے کر کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گی کہ اب ریگولر ہر دن کی دعا کے ساتھ میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اور بھئی آپ لوگوں سے بھی التجا ہے، ریکویسٹ ہے ہماری کہ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیا کیجئے، سبسکرائب کیا کیجئے، کیونکہ ڈانسنگ کی ویڈیوز اور آئی تھنک عجیب سے جو جوکس ہوتے ہیں نا، ان کی ویڈیوز تو بڑی جلدی وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کے کلام کی ویڈیوز کو اتنا لائک نہیں کیا جاتا، اتنا پسند نہیں کیا جاتا، جبکہ اس کلام میں اتنی برکات ہیں، اتنی فیوزات ہیں الحمدللہ، اور جو ہمارا اصل ہے الحمدللہ، اور جو حق ہے اور سچ ہے، تو خدا کے کلام کی ویڈیوز لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بہترین کانٹینٹس ہیں، بہترین جو کانٹینٹس ہیں نا قرآن کے، ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ، تو یہ دعائیں، ان سے بہترین کانٹینٹ اور کیا ہوگا۔ تو بینگ اے مسلم اور ایک اچھے مسلم ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کو ضرور ایک دوسرے کو، اور اسپیشلی نیو کمرز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اچھے کلام کے ساتھ روزانہ حاضر ہوں، اور اس سے ہم لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ تو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے اور میں اسی طریقے سے بہترین دعاؤں اور بہترین وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس سے نہ صرف ہم دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ثواب کمائیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا اجر دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ سب کو جمعۃ المبارک کا دن بہت مبارک ہو، اور خدا ہم سب کے لیے سے مبارک کرے انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور وقت کے زندہ امام کے دربار میں ایک امام بھی زندہ ہے نا، اللہ کی ایک بہترین حجت زمین پر ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ کسی دور کو، کسی وقت کو، کسی زمانے کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھتا۔ اسی کی وجہ سے تو زمانے میں برکتیں رہتی ہیں، اسی کی وجہ سے تو دنیا میں عذاب آتے ہیں، دنیا میں زلزلے آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن پھر ٹل بھی جاتی ہیں اس امام کی برکت سے، اس حجت کی برکت سے جو زمین پر ابھی باقی ہیں۔ تو ان پر ہم اپنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آج جمعے کا بھی دن ہے، اور یہی کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جمعے کے دن ہی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی ہوگا، جب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ان پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور آج جمعے کے دن کی دعا کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کے فنا کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا، وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، اور پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، اور جو امید رکھے اس کی امید کو منقطع نہیں کرتا۔ خداوندا میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ تیرا گواہ ہونا ہی کافی ہے، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمانوں کے رہنے والوں، حاملین عرش، اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بنا کر بھیجا، اور ہر قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سبھی کو گواہ بنا کر شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی برابر کا ہے، اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے، اور شہادت دیتی ہوں کہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں۔ انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا، جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے، اور تیرے اس عذاب سے ڈرایا کہ جو بجا ہے۔ خداوندہ جب تک مجھے زندہ رکھنا، اپنے دین پر قائم رکھنا انشاءاللہ العزیز۔ یہی دعا ہے صبح و مساء، صبح و شام ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ میرے پروردگار ہمیں اپنے دین پر قائم رکھنا، میرے دل کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا کہ بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، مجھے ان کے پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے، اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما۔ مجھے نماز جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے اس دن میں واجب کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایات ہوں گی تو مجھے بھی حصہ دینا کہ تو صاحب اقتدار اور بڑی حکمت والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کی تمام تر رحمتیں، برکتیں ہم سب کے شامل حال رہیں انشاءاللہ، ہم سب کو پروردگار عالم اپنی امان میں رکھے،
ہمیں ہمارے اہل خانہ کو، عزیز رشتہ داروں کو، کہ سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو یقین کیجئے وہی دعا پلٹ کر ہمارے لیے بھی پروردگار کی طرف سے واپس آ رہی ہوتی ہے، اور پروردگار کے فرشتے یہ فرماتے ہیں کہ یہی بہترین دعا تیرے حق میں بھی قبول ہو۔ اور اگر ہم کسی کے لیے بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا شخص کہ جو بے جرم و خطا ہو اور مظلوم ہو، یعنی کہ اس نے ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا نہ کیا ہو، ہمارے لیے کچھ کبھی غلط نہ سوچا ہو، لیکن ہم اس کے لیے بدگمانی کریں، اس کو بددعائیں دیں، اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کریں، تو وہی الفاظ ہماری طرف بھی پلٹ کر آتے ہیں، اور خدا کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم یہی دعا تیرے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے کہ پروردگارہ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما، ان کے صدقے سے میرے مولا نہ صرف ہمارے حق میں بہتر کر، بلکہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ارد گرد کے لوگ، عزیز و اقارب، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل خانہ، اور یہاں تک کہ ہمارے ہمسایوں پر بھی اپنا لطف و کرم فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری مخلوق کے کام آ سکیں اور حقداروں کو ان کا حق دے سکیں، اور جو مستحق ہیں پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، میرے مولا تیری مخلوق کی مدد کر سکیں، کہ یہی چیزیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ صدقہ جاریہ کیا چیزیں ہیں؟ جو ہم دوسروں کے حق میں اچھائی کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ہماری طرف آ رہا ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ دوسروں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، کہ وہی دعا ہماری طرف بھی پلٹ کر آ رہی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو اور اپنے لیے بھی اچھا سوچو، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو خدا وہی چیز ہمارے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ پروردگار کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اس نے ہمیں وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بہترین دعا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہترین آزادی، رات سوئے، بہترین نیند سے خدا کی ذات نے نوازا، جس میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اور اگر کوئی پریشانی تھی تو پروردگار نے اتنی خوبصورت یہ نیند کا ہمیں تحفہ دیا ہے کہ یہ ہمیں ایک بہترین اور خوبصورت اور محبت کرنے والی ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ہم تمام فکریں، پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نیند بھی خدا کا کتنا بڑا عطیہ ہے نا۔ تو خدا کی تو ہم جس نعمت کا شکریہ ادا کریں کام ہے، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہترین لیوش گاڑی ہوگی ہم تبھی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، ہم ایک بہترین شاندار اور لیوش گھر میں رہ رہے ہوں گے ہم تبھی خدا کا شکریہ ادا کریں گے، نہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں نا ان کے لیے ہمیں پریشان نہ ہونا پڑے، بس وہ اچھے طریقے سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی اور تمام ہمارے چاہنے والوں کی، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں، اور سب کی وہ تمام جو بنیادی ضروریات ہیں نا وہ اچھے سے پوری ہوں انشاءاللہ العزیز۔ بلکہ خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تو ہمیں اس دنیا میں اتنا دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو پروردگار، سوائے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانے کے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بس پروردگار جو باقی جو بہت ایکسٹرا جو مل جاتا ہے نا تو وہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہماری آخرت کے لیے سنبھال کے رکھنا، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور پھر جو ہمارے پاس ہوگا وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن جو ہمیں آخرت میں ملے گا نا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار آخرت میں ہمیں تو بے شمار امیر کر دینا، اور ہمیں یہ بھی دینا، ہمیں یہ بھی دینا، کیونکہ وہ تو ابدی زندگی ہوگی اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، تو وہ چیزیں پھر ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی نا۔ تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی عبادات کو، دعاؤں کو، حاجات کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہم اس کا اثر بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور دیکھیں گے ضرور کیوں نہیں۔ پروردگار عالم سے ہمیشہ اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے ویسا ہی ہے جیسا ہم اس سے گمان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہ اب اجازت چاہتے ہیں، اور فی امان اللہ کہ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں پر اپنی دستخطیں اور بہترین مہر، اپنی رضا کی مہر لگا دیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔